دیا. ان کے بارے میں کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ بتا سکتے ہیں آپ. چلے ہم آگے بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو رضاعت بات کرتے ہیں. رضاعت جو ہے چند روز ابو لہب کی جو لونڈی سہیبیہ ہے آقا علیہ السلام نے دودھ پیا ان کا دودھ پیا ہے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر دستور کے مطابق آپ کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا گیا ہے. اور آپ دائیاں ہیں اور بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. اور آقا علیہ السلام کو یہ قبیلہ بنو سعد سے تھے. قبیلہ بنو سعد یہ اس قبیلے سے تھی اور آپ کو بھیج دیا. یہاں پر آپ کے ساتھ جو آپ کی دیکھ بھال کرنے والی تھی وہ حضرت شیمہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت شیمہ جو تھی اس وقت ان کی عمر تھی 5 سے 6 سال کی عمر تھی. اور انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی, لوریاں دیا کرتی تھی. اور حضرت شیمہ ہی وہ ہے جو غزوہ بنو حوازن میں قیدی بن کر آئے تھے. اور آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے پورے حزن کے جتنے بھی قیدی ہیں ان سب کو رہا کر دیا. اس کے بعد شق صدر. اچھا شق صدر کے بارے میں پہلے بھی بڑی کنفیوژن ہے کہ یہ میجورٹی جو ہے نا کتب اور مفسرین نے جو لکھا ہے یہ 2 بار ہوا ہے. شق صدر 2 بار ہوا ہے. ایک بار اب جو اطلس سیرت النبی ہے اس کے اندر جو بیان کیا گیا کہ وہ 2 سال کی عمر میں ہوا ہے. پہلا 2 سال کی عمر میں پہلا ہوا ہے. بہرحال مشہور جو ہے وہ 4 سال کی عمر میں ہے. 4 سال کی عمر میں پہلا ہے شق صدر سینہ چیرا گیا ہے. اور دوسرا جو شق صدر ہے وہ معراج کے وقت ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے اس وقت بھی. اور تیسرا بھی بتایا, ویسے 4 بتائے جاتے ہیں, مشہور 2 ہیں. ایک معراج کے وقت ہے اور ایک جو ہے وہ 4 سال کی عمر میں جو ابتدائی عمر ہے. اس حوالے سے یاد رکھنا. مگر مزید اس پہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے تو کل آپ لوگ بھی سیرت کی کتابوں سے دیکھیں گا کہ سیرت شق صدر کے حوالے سے جو اتھینٹک رائے ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد ہے جی تعمیر کعبہ حجر اسود کا معاملہ. تو تعمیر کعبہ حجر اسود کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو بتا دیں. حجر اسود والا معاملہ اس وقت عمر کتنی تھی آقا علیہ السلام کی 35 سال. یہاں پہ ایک جھگڑا پیدا ہو رہا تھا, وہ جھگڑا ختم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کس عمر میں پیش آیا؟ 35 سال کی عمر میں. اور اس کے بعد مکہ سے 3 میل دور جبل نور ہے, آقا علیہ السلام وہاں جایا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے, اپنے ساتھ ستو اور پانی لے کے جایا کرتے تھے اور کئی دن وہاں پہ غور و فکر کرتے, اللہ کی عبادت کرتے. تو آخرکار جو ہے آقا علیہ السلام کو جو وحی ہے وہ نازل ہونا شکر ہوتا ہے. وہ وحی نازل ہوئی اور غار حرا کے اندر آقا علیہ السلام جب موجود تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 3 بار کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہے اور اس طرح قرآن کا نزول شروع ہو گیا. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے واقعہ کوہ صفا وانذر عشیرتک الاقربین, پھر اس کے بعد جو وحی آئی ہے فترۃ الوحی کا عرصہ زیادہ جو راجح قول ہے وہ 6 ماہ کا ہے. فترت وحی کا رک جانا یہ 6 ماہ کا عرصہ بتایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو وحی آئی ہے وہ سورہ مدثر کی آیات ہے. سورہ مدثر کی آیات قم فانذر وربک فکبر. اس کے بعد واقعہ کوہ صفا ہے, یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. تو آپ مکہ میں جو پہاڑ ہے, یہ پہاڑ کہاں ہے؟ کوہ صفا مکہ میں.
اس پر چڑھ کر آپ نے دعوت دی، وہ خطاب آپ نے سنا ہوا ہے، اور اس پر ابو لہب نے بغاوت کی، اور اس کے بعد جو ظلم و ستم کا پہاڑ ہے وہ آقا علیہ السلام پر اٹھنا شروع ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے نبوت کے 5ویں سال، نبوت کے 5ویں سال کیا کیا؟ دار ارقم جو ایک مدرسہ ہے، ارقم بن ارقم مخزومی کے گھر، حضرت ارقم بن ارقم مخزومی کے گھر آپ نے ایک مدرسہ بنایا، جہاں پر آپ صحابہ کو تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کو دین اسلام کی باتیں سکھایا کرتے تھے، اور حضرت عمر نے بھی اور باقی صحابہ نے بھی اسی جگہ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اور والدہ ماجدہ آپ کو پتہ ہے 6 سال کی جب عمر تھی اس وقت انتقال کر گئی تھی، شوہر کی قبر کے لیے جب زیارت کرنے کے آ رہی تھی مقام ابوا پر، 8 سال میں دادا ہیں عبد المطلب کی جو کفالت تھا وہ 8 سال رہی، اور اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کو، مگر وہ حضرت ابو طالب شروع سے لے کر آخر تک جب تک وہ زندہ رہے ہیں وہ آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ تو یہ نبوت کے 5واں جو سال ہے، حضرت ارقم بن ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کے بارے میں ایک دو کویسچن یہ بھی آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے اپنے چچا کے ساتھ 12 سال کی عمر میں سفر پر گئے۔ یہاں پہ سوال ایک دو لازمی آ چکے ہیں، پہلے بھی پیپر میں آ چکے ہیں، وہ آپ کو بتانا اور سمجھانا مقصود ہے، اس لیے میں آگے 5 نبوی سے آگے نہیں نکل رہا۔ وہاں پہ ایک دو سوال وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے ہیں، ایک 12 سال کی عمر میں سفر شام کیا۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ سفر جو قرآن کے اندر آتا ہے لِإِيلَافِ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ 2 سفر ہوتے تھے۔ جو سفر تھا نا گرمیوں کا وہ شام کی طرف ہوتا تھا، شام کی طرف، سردیوں کا یمن اور عراق کی طرف، یمن اور عراق کی طرف۔ تو آقا علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ سفر کیا ہے، اور یہ سفر وہ والا ہے جس سفر میں آپ کو بحیرہ رہب، جس راہب ایک بحیرہ جس کا نام ہے رہب، یہ راہب ہے، یہ ملا تھا جس کا نام تھا جرجیس۔ یہ سوال آ چکا ہے پہلے بھی، یہ پہلے سفر پہ ملا تھا جب 12 سال کی عمر تھی، اور اسے نے نشانیاں بتلائی تھی اور کہا تھا کہ تم اس کو آگے نہ لے کے جاؤ بلکہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اس کو لوگ نہیں برداشت کریں گے۔ اور اس کے بعد وہ دوسرا سفر ہے، جو دوسرا سفر ہوا ہے دمشق کے راستے پر، یہ بھی ملک شام کا تھا گرچہ دمشق شام۔ 25 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام نے یہ سفر کیا، اور اس جو سفر میں جو راہب ملا تھا وہ تھا نستورہ، نستورہ راہب تھا، اور اس نے کہا تھا کہ آقا علیہ السلام آپ آخری نبی ہیں۔ نستورہ راہب دوسرے سفر میں، جرجیس راہب جو بحیرہ جس کا نام اور اس کا سلام جرجیس ہے، وہ پہلے سفر میں، پہلا سفر 12 سال کی عمر میں، دوسرا سفر 35 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی قریش کی معزز خاتون اور تھی، کاروباری خاتون تھی، اور حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا، اور پہلی وحی سے دوسری وحی کے درمیان فترۃ الوحی کا ایک سلسلہ ہے، اور عام تبلیغ بھی اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کی۔ یہاں پہ کچھ واقعات ہیں 5 نبوی کے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں۔ 5 نبوی کو ایک واقعہ ہوا ہے، وہ واقعہ ہے ہجرت حبشہ اولا، ہجرت حبشہ اولا۔ اب ہجرت حبشہ جو اولا ہے، یہ رجب کے مہینے میں 5 نبوی میں یہ ہجرت ہوئی ہے، اور اس کے اندر 11 مرد 4 عورتیں، 11 مرد 4 عورتیں اس میں شامل تھی، اور یہی وہ ہجرت ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے، اور حضرت لوط حضرت ابراہیم اور لوط یعنی کہ خاندان کے بعد یہ پہلے ہیں جنہوں نے اکٹھے ہجرت کیا۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام اگرچہ نہیں، کیونکہ ان کی بیوی جہنم کے حوالے سے ان کا ذکر آتا ہے۔
اچھا ہجرت حبشہ اولا ہو گئی. اور یہ ہجرت حبشہ اولا میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ کفار نے قریش نے جو عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کو بھیجا تھا ان کو پیچھے شاہ حبشہ کے پاس. اب جو شاہ حبشہ ہے یہ بھی کون ہے؟ ہر حبشہ کا جو بادشاہ ہے اس کا لقب تھا نجاشی. تو پہلا جو نجاشی تھا اس نے نجاشی جو پہلا تھا اس نے 330 میں عیسوی میں عیسائیت قبول کی تھی. عیسائیت قبول کی تھی اور اس کا نام تھا ازینہ. ازینہ اس کا نام تھا جس نے 330 میں عیسائیت قبول کی. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اس کا نام تھا اسحما. اسحما نجاشی تھا جس نے اسلام قبول کیا اور 9 ہجری کے اندر آقا علیہ السلام نے اس کی وفات پر جنازہ پڑھا اور 4 تکبیریں پڑھی. یہ ایک مشہور و معروف واقعہ جو آپ کے پیپر میں آنے والے ہیں اس کی طرف. اکسوم ایتھوپیا یاد رکھیں. حبشہ کا سب سے پہلا حبشہ سے پہلا جو نام ہے وہ اکسوم تھا اور اس کے بعد حبشہ کے بعد ایتھوپیا اور موجودہ جو ہے صومالیہ نام ہے اس کا. یہ سب سے پہلا اکسوم کے بعد حبشہ کے بعد ایتھوپیا کے بعد صومالیہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہجرت حبشہ ثانیہ جو ہوئی ہے وہ 7 نبوی کو ہوئی ہے. ابھی انشاءاللہ کام مکمل ہوتا جا رہا ہے. جی ہجرت حبشہ ثانیہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے شاہ حبشہ کے پاس سورہ مریم کی تلاوت کی تھی جس پر اس کی آنکھوں میں آنسو نکلنے شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے واپس ان کو وفد کو واپس کر دیا تھا. تو اس کے بعد ہے جی ہجرت حبشہ ثانیہ 7 نبوی 83 مرد 25 عورتیں یہ اس میں شامل تھی. اور اس کے بعد 6 نبوی اہم ہے. 6 نبوی کا اواخر حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. پہلے کس نے کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ آپ نے واقعہ بھی پڑھا ہوگا بڑی تفصیل سے, اس کو بھی آپ نے پا لینا ہے. اس کے بعد ہے جی 7 نبوی میں ایک اور بہت بڑا واقعہ ہے. وہ ہے خاندان بنو ہاشم. شیب ابی طالب میں شیب ابی طالب جو ایک گھاٹی کا نام ہے اس کے اندر قید کر دیا گیا پورے بنو ہاشم کو اور یہ معاہدہ ہوا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھے گا اور کوئی بھی ان کے ساتھ معاملات نہیں کرے گا. بڑی دکھ اور تکلیف کے یہ 3 سال تھے. حتیٰ کہ 3 سالوں کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان 3 سالوں میں درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا. اور آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوگی اور پھر جب وہاں سے نکلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور 3 دن بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. تو اس طرح یہ 10 نبوی جو عام الحزن کے نام سے مشہور ہے, غم کا سال 10 نبوی ہے. آپ وہاں سے نکلے اور وہاں پہ پھر آپ کو 2 پے در پے غم آئے اور اس لیے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا. اب جو شیب ابی طالب نے نکالنے والے تھے وہ تھے زبیر بن امیہ. شیب ابی طالب اس معاہدے کے بڑے خلاف جانے والے ہیں. زبیر بن امیہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور مطعم بن عدی اور ابو البختری عاص بن ہاشم اور ربیع الاسودی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس معاہدے کو پھر ختم کیا اور آپ گئے یہاں پر اور آپ گئے اور وہاں پر انہوں نے حضرت بنو ہاشم خاندان کو وہاں سے نکال لائے. تو عام الحزن حضرت خدیجہ پھر حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور عام الحزن ٹھہرا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نبوی کے اندر ہی سفر طائف کیا. سفر طائف میں آپ کو پتہ ہے اس وقت جو گنڈے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے وہ گنڈے ساتھ تھے اور اس سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج
रजब के अंदर मेराजुन नबी का एक अहम आया। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाया और आप सातों आसमान की सैर करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। तो ये भी याद रख लें, जो वाक़या मेराज है इसका जिक्र तफसील से कहाँ आता है, एक सूरा इसरा है और दूसरा सूरा नजम के अंदर इसका वाक़या तफसील से आता है। फिर आपने वहाँ पर सफ़र किया है। इस सफ़र में आपकी पहली मुलाकात, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सातवीं आसमान पे जो मुलाकात है, चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है, पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और दूसरे जो आसमान है यहया अलैहिस्सलाम है, तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम है, पाँचवें आसमान पे हारून अलैहिस्सलाम है, छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात होती है। आपने इसको लाजमी देखना है क्योंकि हर पेपर में ये सवाल लाजमी आता है, हर पेपर में ये लाजमी सवाल आ रहा है और कई अरसे से ये सवाल आ रहा है। इसके बाद बैते अक़बा औला, उम्मे हानी के घर थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शेब अबी तालिब के बाद आए थे, उसके बाद मेराज पे गए थे। तो बैते अक़बा औला जो है ये 11 को हुई है और सुबह के हज के दिनों में 11 नबवी अक़बा औला, अक़बा घाटी को कहते हैं, यानी कि ये अक़बा घाटी पे हुई है और ये 11 नबवी थी। हज का मौसम था, लोग आए हुए थे और 10 लोग थे कबीला खजरज के, कबीला खजरज के लोग आए हुए थे और आपने जो इनमें से 12 लोग जो है नकीब मुकर्रर किए और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने मुअल्लिम बनाकर भेजा। ये आप याद रख लें, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 11 नबवी के अंदर मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। और इसके साथ साथ जो बैते अक़बा सानिया है वो 12 नबवी और 13 नबवी का शुरू, 12 नबवी का आखिर, चूंकि वो बैत हुई थी वो भी हज के मौसम में हुई थी, इसलिए हज आखिरी महीना है तो लिहाजा इसको कहा जाता है कि ये 13 नबवी में है, बाद लिखा 12 नबवी में है। तो भरल 12 नबवी 72 अशखास अय्याम हज के अंदर आए हैं और इस जगह पर आपने अक़बा सानिया में, अक़बा सानिया में आपने 12 नकीब मुकर्रर किए हैं, 12 नकीब मुकर्रर किए हैं, जिनमें से 9 खजरज के थे और 3 औस के थे, 9 खजरज के 3 औस के। और मदीना में इस्लाम की इब्तिदा होगी। 70 मर्द थे, 2 औरतें, यानी कि जो 72 अशखास आए थे। और इस तरह जो बैते अक़बा सानिया और 13 नबवी का जो दौर नबवी है वो आपके सामने आज मुकम्मल हो गया है। अगर इस दौर नबवी के हवाले से कोई बात आपके सामने है या आप करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कुछ और सवाल हैं। कुरैश का माना कमाना है, कुरैश का माना कमाना, हाशिम के माना पूरा करना। रिज़ाई बहन भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 हैं। ताइफ मक्का से 40 मील दूर है और आका अलैहिस्सलाम ताइफ में 10 दिन रहे। सरसब्ज अंगूरों के बाग, अनारों के बाग बहुत मशहूर है। कुबा मदीना से 3 मील दूर है। उम्मे ऐमन का नाम बरका है। अबू लहब की बीबी का नाम उम्मे जमील है। नाम अरवा हरम बिन उमैया की बेटी थी। शायर रसूल हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला रवाह, ये 3 शायर रसूल हैं। 4 लोगों की माफ़ी नहीं मिली। करनी है अगली स्टार्ट और रिकॉर्डिंग भी नहीं ना, और ये रिकॉर्डिंग रोकी नहीं।